الله عليه وسلم يتسمع لقراءته ثم جلس أبو موسى يدعو فقال اللهم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما سمعت منك؟ قال نعم. فأخبرته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أنت اليوم لي أخ صديق حدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه رزين. حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے وقت میں مسجد میں گیا. وہاں ایک شخص بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا. میں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بندہ ریاکار نہیں ہے، اونچی اونچی پڑھتا ہے. ہم بھی تو بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں نا جی، تو یہ مسجد میں اونچی اونچی پڑھ رہا ہے، یہ ریاکاری نہیں کر رہا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ کے بندے، یہ تو رجوع اللہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف توجہ کر رہا ہے، یہ رجوع اللہ ہے. فرمایا اور ابو موسیٰ اشعری خوب بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات غور سے سننے لگے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت سونا قرآن پڑھتے تھے، سبحان اللہ. پھر ابو موسیٰ بیٹھ کر دعا مانگنے لگے. یوں کہا الہی میں گواہ ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، لائق بھروسہ ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ کے اس نام سے دعا مانگی ہے، جب اس نام سے کچھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جب اس نام سے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے. میں نے عرض کیا میں انہیں بتا دوں جو میں نے آپ سے سنا، یعنی میں نے حضور سے اجازت طلب کیا، اسلام اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو جو آپ نے مجھے بتایا میں ان کو بتا دوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ کے ساتھ دعا کرنے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے اور عطا فرماتا ہے. تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم اسے بتا دو. پھر میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خبر دی. انہوں نے مجھ سے فرمایا آج سے تم میرے بھائی اور دوست ہو، کیونکہ تم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائی. اس کو امام رزین نے نقل کیا ہے. یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ شریعت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم. بلند آواز سے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں محمود ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ذکر بلندی سے کیا جائے. تلاوت کلام پاک ہے، ذکر کو، یہ دونوں وہ چیزیں جو رجوع اللہ کرنے والا بندہ، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا بندہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ جو ان پر اعتراض وارد ہو، اگر یہ مخلص ہوتا تو چیخنے کی ضرورت کیا تھی، اتنی اونچی اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں. اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے. پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ بلا وجہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات، مومن کا ہر عمل حتی الامکان اخلاص پر محمول کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمارا جو ذہن ہے نا جی، وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دماغ ایسا ہو کہ وہ اگلے کی طرف جو ہے نا جی ہمیشہ حسن ظن کا ارادہ رکھے. اچھا، اگلی بات کرنے سے پہلے میں بھول نہ جاؤں، آج المیہ یہ ہے کہ بلا لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، آپ کی اپنی کمی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دعا بتایا، آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی دعا نہیں قبول ہوتی تو یہ آپ کی کوتاہی ہے نا. آپ اس طرح مانگے نا، ان الفاظ کے ساتھ مانگے جن الفاظ سے حضور نے فرمایا یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے. ہاں جی. اب اگر آپ وہ طریقہ ہی نہیں اپنا رہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جن الفاظ کے ساتھ آپ نے تعلیم فرمائی ہے، یا جنہوں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ بیان کیے، حضور نے فرمایا یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ کی وجہ سے اللہ قبول کرتا ہے، اس طرح تو ہم نے دعا نہیں کی، تو پھر ہم کہیں کہ جناب یہ دعا جو ہے یہ ہماری قبول نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہماری توجہات کا مرکز ہی نہیں ہے. پھر اونچی آواز سے پڑھنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے. اسے بلا وجہ حرام کہنا یہ سخت گستاخی ہے اور غلطی ہے. اگر یہ غلط بات ہوتی تو حضور منع کر دیتے، بھائی اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے، اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرتے. یہ بات بالکل غلط ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوش الحال تھے، اب ایمان سے بتائیے جو اچھا سونا قرآن پڑھتا ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کو سننا پسند فرماتے ہیں تو قرآن صحیح پڑھنا چاہیے یا غلط پڑھنا چاہیے؟ حضرت عمر گزر جاتی ہے. میں نا پچھلے دنوں میں کلاس پڑھا رہا تھا اور یہ بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک ساتھی آئے اور
ساتھی آنے کے بعد کہنے لگے جی غسل کے ذرا فرض بتانا جی، مجھے پتہ تو ہیں لیکن پھر بھی آپ بتا دیں۔ آج بھی یہی مسئلہ میرے پاس ہے، نماز قصر کے بارے میں مجھے پتہ تو ہے لیکن پھر بھی تسی دس دیو، تسی نہ کرو ساڈے تے احسان، تانوں پتہ ہے تسی ساڈے کول کو پوچھنا آئے۔ ایک چھوٹا جہا مسئلہ دیکھیں، چھوٹا جہا مسئلہ جی شان میں فرق آ رہا ہے جی حضرت مجھے اس بات کا علم نہیں، آپ مجھے بتا دیں۔ اچھا تقریباً اس بندے کی 60 سال عمر ہوگی، وہ کہتا ہے جی غسل کے فرض بتانا جی۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، جو آپ آج تک غسل کرتے آئے ہیں جن فرائض کے ساتھ، وہ فرائض آپ مجھے بتا نہیں دیتے؟ ہاں جی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ کہتے جی سب سے پہلے جی ہاتھ دھونا، استنجا کرنا فرض ہے جی، پھر ہاتھ دھونا فرض ہے جی۔ اچھا جی۔ میں کہا اور کی؟ کہتے جی منہ دھونا فرض ہے جی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ آپ کے غسل کے فرض پورے ہو گئے؟ ہاں جی یہ پورے ہو گئے۔ کہنا مسواک کرنا بھی فرض ہے جی۔ میں نے کہا اچھا چلو اور کوئی فرض؟ اب جو بندہ 60 سال کی عمر میں گزر گیا ہے حضرت، جس کو یہ نہیں پتہ میں نے پلیت ہونے کے بعد پاک کیسے ہونا ہے، ایمان سے بتاؤ نماز کی شرائط میں پہلی شرط کون سی؟ مولانا بتائیں کون سی شرط ہے نماز کی شرائط میں؟ پہلی شرط کون سی ہے؟ طہارت۔ نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط طہارت ہے۔ جب آپ کی طہارت ہی کامل نہیں ہے حضرت جی، پھر آپ کی نماز کیسی ہے؟ طہارت ہی کامل نہیں ہے تو نماز کی ابتدا ہی کیسی؟ پھر اس کے اندر نماز کے فرائض میں تیسرا فرض کون سا ہے؟ پہلا فرض بتاؤ، چلو پہلے سے بتاؤ۔ نماز کے فرائض شرائط نہیں فرائض۔ پہلا تکبیرۃ تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات۔ بس تیسرا قرات۔ تیسرا قرات ہے۔ قرات کیا ہے نماز میں؟ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو اس طرح نہیں پڑھتا جس طرح اس کے قواعد ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کی ادائیگی ہے، اس کی پروننسیشن ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، پڑھایا ہے، حضرت جی اس بندے کی کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں، بھول جائے۔ شرائط کا جس کو پتہ کوئی نہیں، ابتدا ہی نہیں ہو رہی، فرائض کے اندر قرات ہی نہیں ٹھیک ہو رہی، تو نماز کیسی ہے؟ اور پھر لڑائی کس میں ہونی ہے؟ تیری سلوار تھلے، تیری سلوار اتنے، لڑائی کس میں ہو رہی؟ اس میں نہیں ہو رہی کہ شرائط نہیں آ رہی، فرائض نہیں پڑھے جا رہے، لڑائی اس میں نہیں، نہ شرائط پہ لڑائی، نہ فرائض پہ لڑائی، نہ واجبات پہ لڑائی، لڑائیاں ہو رہی ہیں اس بات پہ۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے، شرائط فرائض واجبات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سنت کوئی چھوٹ بھی گئی تو سنت کے بارے میں آپ سے وہ سوال نہیں ہوں گے جو فرائض اور شرائط کے بارے میں ہوں گے۔ پھر قرآن پاک کو تلاوت کے دوران، اپنا دعا کے دوران پڑھنا، اس کے کچھ الفاظ پڑھنا، یہ بالکل سنت صحابہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ بلا کر کے اللہ کو پکار کے پھر دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ بہترین ایک ذریعہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔